افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور بہت سے نبی ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ کے طلب کرنے والے ساتھ ہو کر لڑے ہیں، پھر نہ وہ ہار مانے، نہ انہیں تکلیف پہنچنے سے وہ کچھ اللہ کی راہ میں سست ہوئے، اور نہ دب گئے یعنی مرعوب ہوئے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں سے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی مثال دے کر اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے اصحاب نے مل کر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میدان جنگ میں اترے ہیں، اور کفار کے ساتھ انہوں نے جہاد اور قتال کیا ہے۔ انہوں نے پیٹھ نہیں پھیری، ہمت ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ یہاں اضافہ فی سبیل اللہ کا کر دیا گیا کہ ان کا مقصد دنیا نہیں تھا اور دنیا کا مفاد اور فائدہ نہیں تھا، بلکہ وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہی لڑ رہے تھے۔ تو اللہ کی راہ میں جو انہیں تکالیف پہنچی، نہ اس سے انہوں نے ہمت ہاری، نہ ان کے قدم ڈگمگائے، اور نہ وہ سست ہوئے۔ آپس میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے، اور سستی انہوں نے نہیں دکھائی، کمزوری نہیں دکھائی۔ وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ وہ مرعوب ہوئے، نہ دبے، یعنی کفار کی تعداد ساز و سامان کے زیادہ ہو جانے سے، ان کی طاقت، ظاہری مادی اسباب زیادہ ہو جانے سے، یہ لوگ اہل ایمان اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے ان چیزوں سے بالکل مرعوب نہیں ہوئے۔ تو فرمایا ایسے ہی لوگوں سے اللہ رب العزت محبت رکھتا ہے۔ ثابت قدم ہو جانا، اللہ کی مدد و نصرت کا یقین رکھنا اور اس پر بھروسہ رکھنا، تو یقینی طور پر اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ان کے ساتھ آئے گی اور اللہ ان کو محبوب رکھے گا۔ آیت نمبر 147۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ یہی بولتے رہے، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں اس کو بھی معاف فرما، اور ثابت قدم رکھ اور ہمیں مدد دے، نصرت دے قوم کفار پر۔ یہ انہی حضرات کی بات ہو رہی ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے محنت اور کوشش کرتے رہے، تو اللہ کے محبوبین میں ان کا شمار ہو گیا۔ اور ان کا قول کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے رب سے کہتے تھے، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو زیادتی ہم نے اپنی جانوں پر کر لی اس کو بھی تو معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارے قدم کے اندر ثبات ڈال، اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد اور نصرت فرما۔ اور فرمایا کہ یہ دعا ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے والی ہے، اور اللہ کی مدد و نصرت، اور اس میں ان اصحاب کی عاجزی اور انکساری بھی پائی جاتی ہے۔ آیت نمبر 148۔
فآتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب عطا فرمایا اور آخرت کا ثواب بھی انہیں خوب خوب عطا فرمائے گا، اور اللہ ایسے ہی احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اب یہ لوگ جو دعا کر رہے تھے، اللہ نے انہیں بشارت دے دی کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیا، اور جو تم نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی تھی اس کو بھی معاف کر دیا، اور تمہیں ثابت قدم کر دیا، اور اس کے بدلے میں تمہیں اللہ رب العزت نے تمہارا اخلاص کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کام کر رہے ہیں، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 149۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ غزوہ احد کا یہ ذکر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو جو عارضی شکست ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیل گئی، اور جنگ کا پانسا پلٹتے ہوئے دیکھ کر کفار کو شرارت کا موقع مل گیا، تو وہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم اپنے دین پر دوبارہ اپنے دین پر لوٹ آؤ، یعنی زمانہ جاہلیت میں تم جس دین پر تھے اس پر آ جاؤ اور اس دین کو چھوڑ دو۔ تو آیت نازل ہوئی اور اہل ایمان سے کہا گیا کہ اگر تم کفار کی باتوں میں آ گئے تو ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں اور تم ارتداد کے اندر مبتلا ہو جاؤ، تم مرتد ہو جاؤ۔ اور پچھلی آیت کے اندر بھی گزر چکی یہ بات کہ اگر تم پھر جاؤ گے اپنے دین سے تو کسی کا نقصان نہیں کرو گے، اپنا ہی نقصان ہوگا۔ تو اسی بات کو یہاں لوٹایا گیا کہ اگر تم الٹے پاؤں پھر گئے فتنقلبوا خاسرین، تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، اور نقصان بھی دین و دنیا کا نقصان ہوگا، گہرا نقصان ہوگا۔ تو اس طرف ان کو ایمان والوں کو توجہ دلائی گئی کہ وہ کفار کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ آیت نمبر 150۔ بل اللہ مولاکم وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اہل ایمان کو ساتھ ہی فرمایا اللہ تمہارا دوست ہے، سب سے بہتر مدد کرنے والا وہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر اعتماد کریں، اسی اعتماد کے ہوتے ہوئے اللہ کے مدد پر بھروسہ رکھیں۔ مخالفین اگر تمہیں دین سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تدبیریں بتا رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ان پر عمل درآمد نہ کیا جائے، ورنہ بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔